السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ میری پردہ نشین باوقار ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، الحمدللہ نئے کورس نماز کا طریقہ اور نمازیوں سے ہونے والی چند غلطیاں، اس میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کے لیے اور اپنے لیے اللہ عز و جل سے دعا بھی مانگتے ہیں کہ دین اسلام کا جو دوسرا اور سب سے اہم ترین رکن ہے نماز، اللہ عز و جل ہماری نمازوں کی اصلاح فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں نمازوں کی توفیق دے، ہم کو ہمارے اہل خانہ کو اللہ تعالی نماز قائم کرنے والا بنائے، دنیا اور آخرت کی سعادتیں خیرات جو بھی اللہ نے نماز میں رکھی ہیں، اللہ تعالی ان تمام برکتوں خیرات اور رحمتوں سے ہم اور آپ کو ضرور بضرور نوازے، اور ہماری نمازوں کو اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دینے کی بھی ہمیں توفیق دے، ساتھ ہی جو بھی ہم سے نماز میں جانے میں انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ عز و جل ہماری غلطیوں کی اصلاح فرمائے، اور آج تک جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف کر کے ہماری نیکیوں، ہماری نمازوں اور ہمارے زکوٰۃ و خیرات و صدقات اور تمام اعمال خیر کو اللہ عز و جل اپنے خاص فضل، کرم، احسان اور نوازش سے قبول فرمائے، آمین۔ میری ماؤں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، میں اپنے اس کورس میں آپ سب کا پھر سے استقبال کرتا ہوں، آپ لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے خیر، اللہ کے کرم اور فضل کی دعا بھی کرتا ہوں، اور اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے اب تک جو بھی کورسز ڈیزائن کیے آپ خواتین کے لیے، جو بھی ہم نے اللہ عز و جل کا نام لے کر اللہ کی توفیق اور مدد سے اپنی بہنوں کو سکھانا چاہا، آپ نے پوری تندہی سے، پورے شوق اور جذبے سے ان تمام کورسز میں حصہ لیا، اور انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ نے چاہا تو آپ سب صدقہ جاریہ ثابت ہوں گی کہ دنیا میں بھی ہمیں آپ کی نیکیوں کی طرح اللہ عز و جل نیکیاں دے گا، اور اللہ نے چاہا تو ہمارے مرنے کے بعد جو کچھ ہم نے آپ کو سکھایا ہے انشاءاللہ صدقہ جاریہ کی صورت میں ہمارے نامہ اعمال میں ہمیں اللہ عز و جل سے امید ہے کہ وہ سب نیکیاں درج ہوتی رہیں گی۔ الحمدللہ ہم نے اس سے پہلے سکون قلب اور خواتین کے تعلق سے جو چھوٹا سا کورس کیا تھا، ماشاءاللہ بہنوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اس سے پہلے تربیت کے کچھ اہم اصول، تربیت کی ضرورت اور اسلامی تربیت کے فائدے، اس کورس سے بھی الحمدللہ ہم نے کافی خاطر خواہ فائدہ اٹھایا تھا،
اور اس سے پہلے توحید کیا ہے بہت ہی اہم بنیادی اور مضبوط کورس تھا۔ الحمدللہ ہم نے اس میں بھی پورے جوش و خروش سے حصہ لیا تھا، اور اللہ عز و جل کی توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلام کی روشنی میں ہم نے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اب یہ ہمارے اسی شارٹ ٹرمز کورس فار ویمن، اسی سلسلے کا آج کا الحمدللہ ہمارا چوتھا پارٹ ہے، یا اس سلسلے کی چوتھی کڑی ہے، نماز کا طریقہ اور نماز میں ہونے والی چند غلطیاں۔ آج 30 اکتوبر کو ہمارا اس موضوع پر پہلا درس اور پہلا لیکچر ہے۔ آج سے ہمارا یہ کورس انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، اور میں اللہ عز و جل سے امید رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے بعد آپ لوگوں سے کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر اس کورس سے بھی اللہ نے چاہا تو بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اپنی نماز کی اصلاح کریں گے، اپنی نماز کے ساتھ ساتھ اپنے وضو کی بھی اصلاح کریں گے۔ گرچہ آپ کا جو ٹاپک ہے اور آپ کے ہاتھوں میں جو نوٹس ہیں، جو ہارڈ کاپی آپ کے ہاتھوں میں ہے، تو اس میں صرف نماز کا طریقہ ہے، اس میں وضو کا طریقہ نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی نماز کو وضو کے ذریعے مکمل کریں۔ ہم اپنی نماز کو وضو کے ذریعے، کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، تو میں نے چاہا کہ کچھ باتوں کا اضافہ میری جانب سے ہو جائے، تاکہ وضو، پھر نماز، اور اس کے بعد نمازیوں کی چند غلطیاں، ان تمام امور سے متعلق ہمارے اور آپ کے سامنے وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے، وہ سارے طریقے آ جائیں۔ اس لیے میں نے چاہا کہ اس نماز کے طریقے کے ساتھ ساتھ ہم وضو کا طریقہ بھی سیکھ لیں، اور پھر انشاءاللہ نماز میں جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، چند ان غلطیوں کو بھی جان لیں، تاکہ ہماری نماز بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس سلسلے میں ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا نماز پڑھو کس طرح؟ جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض، نفل، سنت، وتر، صلاۃ الاستسقاء، صلاۃ الکسوف، صلاۃ العیدین، جو نمازیں ہیں، ان نمازوں کو جس طرح ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے قول اور اپنے عمل سے بالکل وہ ساری کیفیتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی وہ ساری حالتیں امت کے سامنے رکھ دی ہیں، اور بہت ضروری ہے کہ ہم ان طریقوں کو سیکھیں، اس لیے کہ سیکھے بغیر آدمی کام میں پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے نماز کا طریقہ بھی کوئی سکھانے کی چیز ہے کیا؟ آج ہماری عمر 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال ہو گئی ہے، ہم نے اپنی دادی کو، نانی کو، اپنی امی کو دیکھ کر نماز سیکھی ہے، اور اب اس میں سکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی دیکھیے، آپ نے اپنی امی کو، نانی کو، دادی کو، خالہ کو، پھوپھی کو، چچی کو، کسی کو بھی دیکھ کر نماز یقیناً سیکھی ہے، لیکن اصل نماز وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو آدمی کتنا ہی علم والا، کتنا ہی فضل والا، کتنا ہی عمر والا کیوں نہ ہو جائے، یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی سب سے زیادہ پرفیکٹ ہے۔ اسی لیے ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ پرفیکشن کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ قرآن اور سنت سے اپنے لیے راستہ چننا اور اس راستے کو پھر اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یقیناً ہم عمر کے شروعاتی مرحلے سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل، اس کی توفیق اور اس کی نوازش ہے کہ بلوغت سے پہلے ہی ہم نے نمازیں شروع کر دی تھیں۔
ہم نفل پڑھتے تھے، سنتیں پڑھتے تھے، فرض پڑھتے تھے، اور جنہیں اللہ نے توفیق دی آپ خواتین میں سے وہ جمعہ کے لیے، تراویح کے لیے، عام نمازوں کے لیے بھی مسجد میں حاضر ہوتی تھیں، وہ ساری باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں۔ لیکن اب جو ہم چھوٹا سا کورس کرنے والے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں آپ کی نماز کا طریقہ آپ کے سامنے واضح کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کا علم اور علم کے ساتھ عمل بھی اللہ نے چاہا تو بالکل پرفیکٹ ہو جائے گا۔ یعنی آج تک آپ جو بھی پڑھتے اور کرتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ دلیل کی روشنی میں آپ کا وہ عمل اللہ نے چاہا تو مضبوط ہو جائے گا، اور اگر اس میں سدھار کی، اصلاح کی ضرورت ہو تو انشاءاللہ آپ کا وہ عمل اصلاح کے ساتھ ساتھ سدھر جائے گا۔ اس لیے ہم کو یہ کورس کرنا ہے، اور جو خواتین اس میں شریک نہیں ہوئی، کوشش کرنا ہے کہ نیکسٹ ویک، اگلے ہفتے سے وہ خواتین بھی اس میں آ سکیں، کیونکہ دیکھیے ایک مسلمان پر سب سے پہلا فرض نماز، ایک مسلمان کے اوپر اللہ عز و جل کی جانب سے سب سے پہلا کام جو فرض ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت 5 کھمبوں پر تعمیر کی گئی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 پلرز 5 کھمبوں پر تعمیر کی گئی ہے۔ اسلام جو عظیم الشان جو دین ہے، اس کے بنیادی ارکان اور بنیادی ستون، بنیادی کھمبے 5 ہیں۔ سب سے پہلا رکن شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ عز و جل کی وحدانیت کی گواہی دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ گواہی زبان اور دل دونوں سے ہوتی ہے، اور عمل سے اسے ثابت کیا جاتا ہے۔ گواہی دل اور زبان دونوں سے ہوتی ہے، اور پھر عمل سے اس کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اس لیے دھیان رکھیے کہ ایک مسلمان پر یا ایک بندے پر سب سے پہلا کام جو فرض ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلام لائے۔ ایک بندے پر سب سے پہلا کام جو فرض ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ اسلام قبول کرے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد دوسرا کام جو فرض ہوتا ہے، اسلام قبول کر لینے کے بعد جو دوسرا کام فرض ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان نمازوں کا خاص طور پر اہتمام کرے۔ دوسرا کام جو فرض ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان خاص طور پر نمازوں کا اہتمام کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی عمارت 5 مضبوط بنیادوں پر قائم کی گئی ہے۔ سب سے پہلی بنیاد اللہ عز و جل کی وحدانیت کی گواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی۔ دوسری بنیاد و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اللہ عز و جل تو صاف صاف فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت بن جاؤ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت بن جاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ نماز قائم نہیں کرتے تو کس کا اور کون سا عمل کرتے ہیں؟ وہ مشرکوں والا عمل کرتے ہیں۔ جو لوگ نماز قائم نہیں کرتے وہ کس کا عمل کرتے ہیں؟ مشرکوں والا عمل کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے نماز قائم کرنا اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جو اسلام کا اقرار تو کرتے ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ لوگ نماز قائم نہیں کرتے تو جان لیجئے کہ اسلام میں ان کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کے پہلے ہی رکن، اسلام کی پہلی ہی بنیاد کو برباد کر دیا۔
اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے پہلے ہی رکن، اسلام کی پہلی ہی بنیاد کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اسلام کا دوسرا اور اہم ترین رکن، یا اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا جو رکن ہے، وہ نماز قائم کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے نماز قائم کرنا کیا ہے؟ ہم تو اردو میں کہتے ہیں نماز پڑھنا، لیکن عربی میں دو لفظ آتے ہیں، ایک تو نماز ادا کرنا اور ایک نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں۔ یہ کیا ہے نماز قائم کرنا؟ دیکھیے، نماز ادا کرنے سے زیادہ گہرے معانی ہے لفظ نماز قائم کرنے میں۔ نماز ادا کرنے سے زیادہ گہرے معانی قائم ہیں نماز ادا کرنے میں۔ وہ کس طرح؟ اس لیے کہ اقامت الصلاۃ کا مطلب نماز پڑھنا یا نماز ادا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اقامت الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نمازوں کو ان کے اوقات میں، نمازوں کے اوقات ہیں۔ فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس سے پہلے تک ہے۔ ظہر کا وقت سورج ڈھل جانے کے بعد سے ہر چیز کا سایہ اپنی مثل ہونے تک ہے۔ عصر کا وقت ہر چیز کا سایہ اپنے جیسا، اپنے جتنا، اپنی مثل ہونے سے لے کر سورج پیلا ہو جانے تک ہے۔ اور سورج پیلا ہو جانے کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک کا جو وقت ہے، وہ مجبوری کا وقت ہے، معذوری کا وقت ہے، اصل وقت نہیں ہے۔ مغرب کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر جب تک آسمان پر لالی شفق قائم رہتی ہے، آسمان پورا کالا نہیں ہوتا، اس وقت تک ہے۔ اور عشاء کا وقت آسمان کالا ہو جانے کے بعد سے آدھی رات تک ہے۔ نمازوں کے اوقات، 5 وقتہ فرض نمازوں کے اوقات۔ فجر کا وقت طلوع فجر صادق سے لے کر طلوع شمس، سن رائز، طلوع آفتاب سے پہلے تک ہے۔ ظہر کا وقت سورج ڈھل جانے یعنی زوال، سورج ڈھل جانے کے بعد سے لے کر ہر چیز کا سایہ اپنے مثل ہونے تک ہے۔ عصر کا وقت ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جانے کے بعد سے سورج پیلا ہو جانے تک ہے۔ اور سورج پیلا ہو جانے کے بعد سے لے کر مغرب تک جو وقت ہے، وہ مجبوری کی نماز کا وقت ہے، کہ ایک آدمی مثلا سفر میں تھا، نہیں پڑھ سکا، ایسی کوئی مجبوری ہے تو ان لوگوں کے لیے وہ وقت ہے۔ مغرب کا وقت سورج غروب ہو جانے کے بعد سے لے کر شفق، آسمان پر جو لالی ہوتی ہے، اس لالی کے غائب ہونے تک ہے۔ اور سب سے آخر میں عشاء کا وقت، جب رات کالی ہو جاتی ہے، آسمان سے لالی غائب ہو جاتی ہے، آسمان کالا ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر آدھی رات تک ہے۔ آدھی رات تک ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر تک ہے، جی نہیں، عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے، دھیان دیجئے، عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے۔ تو یہ نمازوں کے اوقات ہیں، ہم نے آپ کو ایک سے زائد بار سمجھایا، بتایا، امید ہے بات ذہن میں آ گئی ہوگی۔ یہ 5 وقتہ نمازوں کے اوقات ہیں، ہم نے آپ کو ایک سے زائد بار یہ اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے، امید ہے بات ذہن میں آ گئی ہوگی۔ اب آئیے پھر سے اقامت صلاۃ کی طرف۔ یہ اقامت صلاۃ کیا ہے؟ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، اقیم الصلاۃ۔ تو اقامت صلاح کا مطلب ہوتا ہے نمازوں کو ان کے اوقات میں پوری پابندی کے ساتھ، ان کے شرائط واجبات اور آداب کے ساتھ با جماعت ادا کرنا۔ پھر سے نمازوں کو ان کے اوقات میں، اوقات ہم نے آپ کو بتا دیے، نمازوں کو ان کے اوقات میں پوری پابندی کے ساتھ۔ کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ فجر تو آپ نے وقت پر پڑھی تھی، ظہر اب آپ عصر میں پڑھیں گے، نہیں، پھر پابندی کہاں ہوئی؟ پابندی کا مطلب ہر نماز اس کے وقت پر پڑھی جائے، اس میں کوتاہی نہ کی جائے، اس کو قضا نہ کیا جائے۔ نمازوں کو ان کے اوقات میں پوری پابندی کے ساتھ، ان کے شرائط، جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے، استقبال قبلہ نماز کے لیے شرط ہے، سمجھ میں آیا؟ نمازوں کو ان کے اوقات میں پوری پابندی کے ساتھ، ان کی شرائط، واجبات یعنی فرائض، اس میں شرطیں بھی آ گئیں، رکن بھی آ گیا، واجبات، فرائض، رکن۔ تو نمازوں کو ان کے اوقات میں پوری پابندی کے ساتھ، ان کے شرائط، ارکان
ان کے شرائط، ارکان، واجبات اور شرائط، ارکان، واجبات اور مسنون اعمال کے ساتھ با جماعت ادا کرنا اقامت صلاۃ کہلاتا ہے۔ اور مسنون اعمال کے ساتھ آداب کا خیال رکھتے ہوئے، مسنون اعمال کے ساتھ آداب کا خیال رکھتے ہوئے با جماعت ادا کرنا، مسنون اعمال کے ساتھ آداب کا خیال رکھتے ہوئے با جماعت ادا کرنا اقامت صلاۃ کہلاتا ہے۔ الحمدللہ۔ اب یہ جو آپ نے ڈیفینیشن دیکھا اقامت صلاۃ کا، اس میں ایک چیز خواتین کے لیے نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، آپ تو خوش ہو گئی۔ آپ نے ابھی جو اقامت صلاۃ کا ڈیفینیشن دیکھا کہ نمازوں کو ان کے اوقات میں پوری پابندی کے ساتھ، ان کے ارکان، بلکہ ان کے شرائط، ان کے ارکان، ان کے واجبات اور مسنون اعمال کا، اسی طرح آداب کا خیال رکھتے ہوئے با جماعت ادا کرنا اقامت صلاۃ کہلاتا ہے۔ تو اس میں جو با جماعت کا لفظ ہے نا، یہ مردوں کے لیے ہے۔ با جماعت کا جو لفظ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے ہے۔ اس لیے کہ نمبر 1، عورتوں کے لیے مسجد میں جانا مستحب ہے، مسنون ہے، فرض نہیں۔ عورتوں کے لیے مسجد میں جانا مستحب ہے، مسنون ہے، فرض نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے مسجد میں جانا مستحب ہے، مسنون ہے، فرض نہیں ہے۔ دوسری بات، جماعت کا تعلق اصل بنیادی طور پر مسجد سے ہے۔ جماعت کا تعلق بنیادی طور پر مسجد سے ہے، مردوں سے ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا عورتوں کے لیے با جماعت نماز ضروری نہیں ہے۔ الحمدللہ، یہ ہو گیا ہمارا اقامت صلاۃ کا مسئلہ۔ اب جو اسلام کے 5 ارکان ہیں، تو سب سے پہلا توحید، نمبر 2 اقامت صلاح، نمبر 3 زکوٰۃ کی ادائیگی، نمبر 4 رمضان کے روزے، اور نمبر 5 خانہ کعبہ کا حج کرنا، حج بیت اللہ۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو دیکھیے، نماز چونکہ ہمارے دین کا دوسرا اور بہت اہم عظیم ترین رکن ہے، لہٰذا اس رکن کی حفاظت، اس کام کی حفاظت ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کو بالکل صاف ستھرے طریقے سے، اچھی طرح سے، عمدہ طریقے سے اللہ عز و جل کے سامنے پیش کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس سے صاف طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل کے یہاں وہی نماز مقبول ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس سے صاف صاف یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی نماز مقبول ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو ہوگی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر ہم کوئی نماز پڑھتے ہوں، چاہے وہ کسی امام کا طریقہ ہو یا کسی اور کا طریقہ ہو، تو اللہ عز و جل کی ہم وہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ لہٰذا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اپنی نمازوں کو جان لیں، اپنی نمازوں کو دیکھ بھال کر لیں، اپنی نمازوں پر نظر ڈال لیں، اپنی نمازوں پر غور کر لیں، اور اگر کہیں غلطی نظر آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یا آپ کے عمل کی روشنی میں اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں، تاکہ دن بھر میں 5 یا 5 سے زائد بار جو عمل اللہ عز و جل کی ہمارا جاتا ہے وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تاکہ اس کی قبولیت کی امید رکھی جا سکے۔ یہ ہے ہمارے اس پورے کورس کا نچوڑ۔ یعنی اگر کوئی شخص آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ نماز کا طریقہ سیکھنے کی اور یہ کورس کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے، تو آپ اسے وہی جواب دیں گی جو ابھی ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس فرمان کا واضح طور پر مطلب یہی ہے کہ اللہ عز و جل کے یہاں آپ کی بندے کی وہی نماز مقبول ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے
طریقے کے مطابق ہوگی، لیکن وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے منہج، آپ کے طریق کے مطابق نہ ہو، اللہ عز و جل کی یہاں وہ نماز قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اب اگر ہماری نماز میں غلطیاں ہیں، ہماری نماز میں سدھار کی، اصلاح کی ضرورت ہے، اور ہم ایسی غلطیوں بھری نماز اللہ کے یہاں بھیجتے رہیں، سدھار ہونے کی ضرورت کے باوجود بغیر سدھار کیے ہماری نمازیں اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتی رہیں، تو آپ اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں کہ ان نمازوں کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ چنانچہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا وہ عمل جو ہمارے دین کا دوسرا اور اہم ترین رکن ہے، ہمارا وہ عمل جو دن بھر میں روزانہ ہم 5 بار یا اس سے زائد بار ادا کر کے اللہ کے یہاں بھیجتے ہیں، ہمارا وہ عمل جو اللہ عز و جل کو بہت مقبول ہے، ہمارا وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پاتا تھا، ہمارا وہ عمل کہ اللہ عز و جل نے معراج میں بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا تحفہ دیا، تو ہمارا یہ عمل جو دن بھر میں ہم 5 سے زائد بار ادا کرتے ہیں، ہمارا وہ عمل جو ہمارے دین کا سب سے اہم ترین فریضہ اور رکن ہے، ضروری ٹھہرا کہ ہمارا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی نماز تھی ہماری نماز بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ تو لازم ہے کہ ہم سے غلطیاں تو ہوتی ہیں، ہماری نماز میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی خامی اور کوئی کوتاہی تو رہ جاتی ہے۔ اب اگر ہماری نمازیں عیب والی، ہماری نمازیں کمی اور کمزوری والی اللہ کے یہاں پہنچتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پورے طور پر قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں مقبول ہوں، مردود نہ ہوں، تو ضروری ٹھہرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہماری نمازیں ہوں۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ مل کر یہ کورس کر رہے ہیں۔ امید ہے میری بات اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا، آپ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی اسی طرح سمجھائیے تاکہ وہ بھی اس کورس میں شریک ہو سکیں، اس کورس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دیکھیے، کتابیں پڑھ لینا الگ، نوٹس پڑھ لینا الگ، لیکن باقاعدہ ان حدیثوں کو، ان نوٹس کو، ان کتابوں کو کسی استاد کی مدد سے سمجھنا اور اپلائی کرنا الگ ہے۔ دونوں میں بڑا فرق۔ آپ یہ زیروکس کر کے یہ نوٹس اپنے پاس رکھ لیتی، نماز کے ٹاپک پر لکھی گئی سینکڑوں کتابیں ہیں، مثلاً علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے صفت صلاۃ النبی، یا ان کے علاوہ بہت سی کتابیں ہیں، تو آپ وہ کتابیں اپنے پاس اردو میں، انگلش میں، ہندی میں رکھ لیتی، لیکن ان کتابوں کا وہ فائدہ نہیں ہوتا جو کسی استاد کی رہنمائی میں، کسی استاد کے درس میں شریک ہو کر ہم جس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے سے پروجیکٹر پر ہم آپ کو وضو کا طریقہ اور پھر نماز کا طریقہ بھی سکھائیں گے، کیونکہ نماز کا طریقہ یہ خالص تھیری نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ اس میں ہم آپ کو پریکٹیکل بھی سکھائیں گے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے اور نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ لہٰذا میں چاہوں گا کہ ہماری وہ بہنیں جو آج شریک درس ہیں وہ کوشش کریں اور اپنی ان بہنوں کو بھی ہمارے درس میں ضرور بضرور اگلے ہفتے اور اس کے اگلے ہفتے بھی لے کر آئیں، کہ جس میں انشاءاللہ ہم آپ کو تھیری کے علاوہ پریکٹیکلی وضو کرنے کا طریقہ اور نماز پڑھنے کا پورا طریقہ انشاءاللہ سکھائیں گے، کیونکہ نماز وہ عمل ہے جسے پریکٹیکلی سکھایا جانا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو نماز پریکٹیکلی، عملی طور پر پڑھ کر بتائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو سکھائی ہے اپنے صحابہ کرام کو، اپنے امتیوں کو، تو عملی طور سے بالکل پڑھ کر سکھائی، سمجھائی اور بتائی ہے، کیونکہ نماز وہ عمل ہے جس میں کئی طرح کے اعمال ہوتے ہیں۔ رفع الیدین ہے، ہاتھ باندھنا ہے، قرات ہے، رکوع ہے، قیام ہے، قومہ ہے، سجدہ ہے، جلسہ ہے، تشہد ہے، کئی طرح کی دعائیں ہیں، ذکر ہے، تلاوت کلام پاک ہے، بہت ساری چیزیں نماز کے اندر داخل ہیں۔ لہٰذا ضروری ہوتا ہے کہ نماز کو عملی طور سے پڑھ کر بتایا اور سکھایا جائے، ضروری ہوتا ہے کہ نماز کو عملی طور سے پڑھ کر بتایا اور سکھایا جائے تاکہ سب کی سمجھ میں اچھی طرح سے بات آ سکے۔ امید ہے میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، امید ہے میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب نماز کی جہاں تک فضیلتوں کا سوال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جسے نماز کی فضیلت معلوم نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا جسے نماز کی اہمیت اور فضیلت معلوم نہ ہو، ورنہ ہر مسلمان، بڑا ہو یا چھوٹا،
مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، ہر مسلمان جوان ہو یا بوڑھا، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، ہم سب کو نماز کی فضیلت اور اہمیت اچھی طرح سے معلوم ہے۔ کوئی ایک فضیلت اگر میں آپ سے پوچھوں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ نماز کی کوئی ایک فضیلت ذکر کیجئے؟ بہت سی فضیلتیں ہیں، مثلا ایک تو یہ کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت بنو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز قائم کرنا مسلمانوں کی علامت ہے، نماز قائم کرنا توحید پرستی کی علامت ہے۔ جو موحد ہوگا، جو مومن ہوگا، وہی لوگ نماز قائم کریں گے، دوسرے نہیں۔ اور کوئی فضیلت، اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، صبر اور صلاۃ، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اور بے شک نماز پڑھنا اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے لیے آسان ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے لیے نماز بہت مشکل ہے، اللہ ان کو جلدی توفیق بھی نہیں دیتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے ہیں، اور جب اللہ سے مدد مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو نماز اللہ عز و جل سے مدد مانگنے کا سب سے عظیم اور سب سے اہم ذریعہ ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب، اپنے مالک حقیقی سے مدد مانگنے کا سب سے عظیم اور سب سے زیادہ اہم ترین ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ نمازوں کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہی نماز قائم کرتے ہیں۔ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نماز کی توفیق نہیں ملتی۔ تو گویا نماز پڑھنا، نماز ادا کرنا، جہاں یہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے، وہیں یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ بندے کو اللہ کی طرف سے توفیق مل رہی ہے۔ تیسری بات، اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ دھیان دیجئے، اللہ فرماتا ہے یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ اب کون سے مومن، ان کی کیا کوالٹیز ہیں، کیا صفات ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کیا اچھائیاں ہیں؟ تو اللہ نے سب سے پہلی اچھائی جو ذکر کی وہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ مومنین وہ ہیں جو پورے خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ کامیابی کے لیے نماز ضروری ہے۔ دنیا اور آخرت میں کسی بھی طرح کی کامیابی اگر ہمیں چاہیے، اپنی منزل تک ہمیں پہنچنا ہے، تو نماز قائم کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ کی طرف سے کامیابی کی سند اور کامیابی کی بشارت انہی کو ملتی ہے۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ کی طرف سے کامیابی کی سند اور کامیابی کی بشارت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو نماز قائم کرتے ہیں۔ پانچویں بات، نماز مومن اور کافر میں فرق کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور مشرکوں کے درمیان حد فاصل نماز۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور مشرکوں کے درمیان حد فاصل، ہم دونوں کو الگ الگ جدا جدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ مومن ہیں، آپ انشاءاللہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ چھٹی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاته فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد له سائر عمله۔ قیامت کے دن بندے سے اس کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں دھیان دیں، بہت سی دفعہ شادیوں میں جا رہی ہیں تو مغرب عشاء معاف، منگنی میں جا رہی ہیں تو عصر مغرب عشاء معاف، ہلدی میں جا رہی ہیں تو پورا دن نماز معاف۔ دلہن جب بیچاری بنتی ہے، جو اس کی زندگی کا سب سے عظیم دن، ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، تو وہ تو بیچاری اس دن نماز ہی نہیں پڑھتی۔
اب مہندی لگائیے نا، نماز کیسے پڑھے گی؟ ابٹن لگائیے، نماز کیسے پڑھے گی؟ 10-15-20 ہزار روپے خرچ کر کے اپنے چہرے پر میک اپ کروایا ہے، لیپا پوتی کی ہے، پینٹ چڑھایا ہے، تو نماز کیسے پڑھے گی؟ دھیان دیجئے، یہ بہت ہی زیادہ بری باتیں ہیں۔ فنکشن میں جا رہی ہیں، نماز معاف، ہلدی میں جا رہی ہیں، نماز معاف، منگنی میں جا رہی ہیں، نماز معاف، کہیں سفر میں جا رہی ہیں، نماز معاف۔ اللہ اکبر، یہ کیا حرکت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کا جو حکم ہے یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے۔ اگر شادی ہو رہی ہے تو جیسے دولہا پر نماز پڑھنا فرض ہے، ایسی دلہن پر بھی تو نماز پڑھنا فرض ہے نا۔ یہ کہاں شریعت نے چل تو نے ابٹن لگائی ہوئی ہے نماز معاف، تیرے جسم پر ہلدی لگی ہے نماز معاف، تیرے دونوں ہاتھوں دونوں پیروں پر مہندی لگی ہے نماز معاف، یہ تو نے میک اپ کروایا ہوا ہے برائیڈل میک اپ 30,000 روپے خرچ ہو گئے، نماز معاف؟ جی نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس وجہ سے کسی کو نہیں چھوڑے گا کہ تو دلہن بنی تھی نماز معاف، نہیں۔ اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت صلاته، قیامت کے دن بندوں سے ان کے تمام اعمال میں سے سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز صحیح رہی تو سارے اعمال صحیح مانے جائیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر نماز میں بگاڑ رہا، نماز خراب رہی تو تمام اعمال خراب مانے جائیں گے۔ تو میری مائیں، میری بہنیں، یہاں پر تھوڑا سا رکیں، سوچیں، غور کریں۔ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، کیا حالت ہوتی آپ کی نماز کی؟ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، کیا حالت ہوتی ہے؟ مرد تو جن کو اللہ توفیق دے جا کر مسجدوں میں نماز پڑھ بھی لیتے ہیں، خواتین کا کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ VIP فنکشن ہال میں جائیں گی، 6 بجے جائیں گی، 12 بجے آئیں گی، آپ کے مغرب عشاء کدھر گئی؟ آپ VIP فنکشن ہال میں جائیں، آپ حاجی علی فنکشن ہال میں جائیں، آپ پاکیزہ فنکشن ہال میں جائیں، جہاں بھی آپ چلی جائیں، یہ بتائیے وہاں پر نماز کا کیا عالم اور کیا حال ہوتا ہے؟ آپ 6 بجے گئیں، مغرب چھوڑی، آپ 11 بجے واپس آئیں، مغرب عشاء چھوڑ کر واپس آئیں۔ سوچئے، آپ کسی کی ہلدی میں شریک ہوئیں، مغرب عشاء چھوڑ دی، آپ کسی کی منگنی میں شریک ہوئیں، عصر مغرب عشاء چھوڑ دی، آپ گھومنے کے لیے گارڈن میں گئیں، عصر مغرب عشاء چھوڑ کر گئیں، آپ کہیں سفر پر جا رہی ہیں، 1 دن کا سفر ہے، راستے میں آپ کہیں نماز نہیں پڑھتی۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میری ماؤں، میری بہنوں، اس حدیث پر دھیان دیجئے کہ سب سے پہلے حساب نماز کا ہونے والا ہے۔ نماز کے اعتبار سے دوسرے اعمال اللہ عز و جل کی یہاں کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ اگر آپ کی نماز صحیح ہے تو انشاءاللہ آپ کے سارے اعمال صحیح تسلیم کیے جائیں گے، اور اگر اللہ نہ کرے آپ کی نماز برباد ہے، خراب ہے، کمزور ہے، تو آپ کے دوسرے اعمال بھی برباد، خراب اور کمزور ہی ہوں گے۔ آپ نے سورۃ المدثر کی آیت پڑھی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنتی جہنم سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جنتی جہنم سے پوچھیں گے کہ تم لوگ جہنم میں کیوں آئے؟ کون سی تمہاری بدعملی تھی جس کی وجہ سے جہنم میں پھینکے گئے؟ تو مشرکین جو سب سے پہلا جواب دیں گے وہ یہی ہوگا، قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ دیکھا آپ نے؟ تو میں پورے خلوص کے ساتھ اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ نمازوں کا خاص خیال رکھیے، نمازیں ہرگز مت چھوڑیے، نماز پوری توجہ، شوق اور لگن سے اللہ کے لیے ادا کیجیے۔ اگر آپ کسی کی ہلدی، کسی کی مہندی، کسی کی رسم، کسی کا ساچک اور کسی کا عقد، کسی کا نکاح، کسی کا ولیمہ، کسی کا عقیقہ، اس وجہ سے اگر آپ کسی بھی طرح سے نماز میں کوتاہیاں کرتی ہیں تو وہ جس کے لیے آپ نے نماز چھوڑی تھی نا، کل قیامت کے دن اللہ کے پاس آ کر آپ کو بچانے والا نہیں ہے۔ آپ ہمارے ہی عقد میں آئیں اور نماز چھوڑ دی تو کل میں اللہ سے تھوڑی کہوں گا اللہ یہ میرے یہاں نکاح میں شریک تھی اس لیے نماز نہیں پڑھی، معاف کر، ایسا تھوڑی ہونے والا ہے۔ لہٰذا
دھیان دیجئے۔ اور میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ جہاں بھی فنکشن وغیرہ میں جاتی ہیں تو میری یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھیے اور فنکشن میں موجود تمام خواتین کو نماز پڑھنے کا پابند کیجئے۔ جتنی خواتین نماز پڑھیں گی انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اس معاملے کو ہم ہرگز کم نہ سمجھیں، اس معاملے کو ہم ہرگز بھی کم نہ سمجھیں، بلکہ ایک مسلمان کا سب سے اہم اور سب سے عظیم عمل نماز ہی ہے۔ اور یہ بھی تو جان لیجئے کہ ہمارے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی فجر اور عصر میں بدلتی ہے۔ اب اگر آپ فجر میں سوئی پڑی رہیں تو رات کے فرشتے اللہ کے پاس جائیں گے تو آپ کا نام نہیں ہوگا نا ان کے رجسٹر میں، غائب، غیر حاضر۔ پھر آپ عصر میں فنکشن میں رہیں، گھر میں رہیں، کھانے میں رہیں، کھلانے میں رہیں، سوتی رہیں، بازار میں رہیں، تو وہ فرشتے جو عصر والے تھے جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو ان کے رجسٹر میں آپ کا نام نہیں ہوگا، غائب۔ اب جب آپ کا نام ہر دفعہ غائب ہے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو یاد رکھے گا کیا؟ جی نہیں۔ تو اس سے نماز کے معاملے کے اہم ہونے پر کا دھیان دیجئے، یہ توجہ دیجئے کہ نماز بہت زیادہ اہم ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہماری بات؟ دھیان دیجئے، اگر نہیں سمجھے تو اللہ بچائے آگے بہت مشکل ہو سکتی ہے۔ آگے سے مراد قیامت کے دن، آگے سے مراد ہے قیامت کے دن۔ اب نماز کی یہ کچھ فضیلتیں تھیں، اور اسی طرح سے ہم نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها۔ اب ہمارے اور تم مشرکوں کے درمیان جو عہد و پیمان ہے، مطلب ہمارے اور مشرکوں کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب نماز ادا کرنے کے لیے تو الحمدللہ ہم تیار ہو گئے، نماز ادا کرنے کے لیے الحمدللہ ہم لوگ تیار ہو گئے، تو بہت ضروری ہے کہ نماز کا طریقہ بھی سیکھا جائے۔ جان لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے مسجد میں آ کر پہلے 2 رکعتیں پڑھیں اور پھر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اللہ اکبر، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ نہیں کہا تم سے نماز میں غلطی ہو گئی، جی نہیں، کیا فرمایا فإنک لم تصلی۔ کسی کو بھی تھوڑی سی بھی عربی آتی ہو تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ لم تصلی کا مطلب ہوتا ہے تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گئے، پھر سے نماز پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ تو نماز پڑھ رہے تھے نا، اور ہمارے سے تو اچھی پڑھ رہے ہوں گے۔ صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور یہ تو یقینی ہے کہ ہماری نماز سے اچھی نماز پڑھ رہے تھے، چنانچہ وہ بیچارے تیسری بار پھر گئے، پھر سے نماز پڑھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اللہ اکبر، جاؤ دوبارہ جا کر پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب وہ صحابی بہت پریشان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو بس ایسی ہی نماز پڑھنی آتی ہے، آپ مجھے سکھا دیجیے۔ اب آپ سوچئے کہ میں اور آپ جو اور جس طرح کی نماز پڑھتے ہیں، اس نماز سے ان صحابی کی نماز اچھی رہی ہوگی یا نہیں؟ 100% اچھی رہی ہوگی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ لم تصلی بمعنی ما صلیت، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کیا نماز نہیں پڑھی؟ مطلب جو بھی تم نے کیا وہ اٹھنا بیٹھنا اٹھک بیٹھک تھی، نماز نہیں تھی۔ تو اگر ایک صحابی کسی غلطی کی وجہ سے، کسی کوتاہی کی وجہ سے ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، تو ہماری اور آپ کی نمازوں کا کیا عالم ہوگا؟ ہم تو اتنی عمر کے ہو گئے، آج تک ہم اب صحیح سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی،
تب اس کے بعد جب ان صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ایسی ہی نماز پڑھنی آتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھنا سکھایا، اور اس نماز میں آپ نے ان کو خشوع اور خضوع بھی سکھایا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما صحابی ہیں، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے اس کو بلایا اور کہا یہ تم نماز پڑھ رہے تھے تو ذرا بتاؤ ایسی نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سالوں سے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا یہ جو نماز ابھی تم نے پڑھی ہے ایسے ہی نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سالوں سے۔ تو اب عمران بن حسین رضی اللہ عنہما نے کہا تم نے آج تک کوئی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اگر تمہاری یہی نماز ہے 40 سالوں سے ایسی نماز پڑھتے آ رہے ہو تو اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ تم نے آج تک کوئی نماز نہیں پڑھی، اور اگر تم اسی طرح کی نماز پر مر جاؤ گے تو اللہ کے یہاں تمہیں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ دھیان دیجیے آپ، وہ 40 تابعی ہیں، اور ظاہر تابعین کا زمانہ تو سب سے اچھا زمانہ تھا صحابہ کے زمانے کے بعد، علم کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے تابعین رحمہم اللہ کا زمانہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے کے بعد سب سے اچھا زمانہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو زیادہ دن ابھی نہیں گزرے تھے۔ کیا فرمایا عمران بن حسین رضی اللہ عنہما نے کہ 40 سالوں سے، تو مطلب یہ کہ آج تک تم نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی، اور اگر اسی طرح کی نماز پڑھتے ہوئے تمہاری وفات ہو جائے تو تمہیں اپنی نمازوں کا کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ یہ نمازیں نبوی طریقے کے خلاف ہیں۔ لہٰذا میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، ہم اپنی نمازوں کی فکر کریں۔ اگر ہمیں اپنی نمازوں میں کوئی غلطی، کوئی قابل اصلاح بات نظر آتی ہے تو فوری طور پر ہم اس کو ٹٹول کر، کھنگال کر درست کر لیں، اس کی مرمت کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو یہ سوچ کر رہ جائیں ارے میں تو بہت اچھی نماز پڑھتی ہوں، 1 گھنٹے کی نماز، تو 1 گھنٹے کی نماز نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ اللہ عز و جل کے یہاں آپ کے کام کا معیار کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی۔ اب آپ نمازیں تو روزانہ 50 نفل پڑھتے ہیں، لیکن اگر وہ نفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق نہ ہو تو پھر آپ سوچئے کہ آپ کی وہ نماز قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے بہت ضروری ٹھہرا کہ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کر لیں۔ بس یہی سب باتیں ذہن میں آئیں، اللہ نے یہ باتیں دل میں ڈالیں تو ہم نے اللہ کا نام لیا، اور آپ بہنوں کے لیے 10 ہفتوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا کورس ڈیزائن کیا، اور اس کا نام رکھا نماز کا طریقہ اور نمازیوں سے ہونے والی چند غلطیاں۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو وضو کا طریقہ بھی سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اللہ نے چاہا، اللہ نے توفیق دی تو وضو کا طریقہ بھی سکھائیں گے۔ امید ہے نماز کی فضیلت اور نماز کی اہمیت اور نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی اہمیت کے اعتبار سے جو کچھ بھی باتیں اس عنوان پر، اس ٹاپک پر ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اچھی طرح یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اپنی نمازوں کی اصلاح کیوں ضروری ہے۔ لہٰذا میں چاہوں گا کہ آپ بہنیں بھی ضرور بضرور اس کورس میں حصہ لیں، اور آپ کے گھروں میں اور مزید جو خواتین ہیں پڑوس میں، گھر میں آپ ان کو بھی اس کورس کے لیے آمادہ کریں، تاکہ ہم اپنے دین کا سب سے اہم عمل سدھار سکیں، اس کی اصلاح کر سکیں۔ ہمارا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہوگا، تبھی اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ اگر ہمارا یہ عمل جو ہم روزانہ کئی بار کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق نہیں ہوا تو پھر اللہ عز و جل کے یہاں سے یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ رد ہو جائے گا، اسے ٹھکرا دیا جائے گا۔ تو نماز کی اہمیت کو سمجھیے، نماز پر ہی دوسرے اعمال کا بھی دار و مدار ہے، انحصار ہے۔ قیامت کے دن نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ اگر نماز صحیح رہی تو انشاءاللہ سارے اعمال صحیح مانے جائیں گے،
اور اگر نماز میں کوتاہی رہی، خامی رہی تو اسی اعتبار سے دوسرے اعمال بھی خراب مانے جائیں گے۔ لہٰذا میں اپنی بہنوں سے خصوصی طور پر پھر درخواست کروں گا، پوری توجہ سے، پوری لگن سے، پورے شوق سے، ایمانی جذبے کے ساتھ اس کورس میں حصہ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔